اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فمن کلام لمولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام التاجر فاجر ما لم یتفقہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کا ہم قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام کی روایات سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ بعض نیک اعمال جو ہم اس دنیا میں انجام دیتے رہتے ہیں ان کے دو اثر ظاہر ہوتے ہیں یا دو قسم کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک ان کا فائدہ وہ ہوتا ہے جو اسی دنیا میں انسان کو وہ فائدہ مل جاتا ہے، وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو اثر وضعی کہا جاتا ہے، قدرتی اثر۔ دوسرا جو اثر ہے وہ اس کا اثر شرعی ہے، وہ اس کا آخرت میں سزا یا عقاب کی صورت میں، آخرت میں ثواب اور اجر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو نیک کام کے دو فائدے انسان کو ملتے ہیں، ایک دنیا میں جس کو قدرتی اثر کہتے ہیں، دوسرا فائدہ آخرت میں جس کو شرعی اثر کہا جاتا ہے، اجر اور ثواب کی صورت میں۔ اسی طرح جو غلط کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کے بھی دو اثر ہوتے ہیں منفی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں جو غلط کام کا اثر ہے وہ اثر وضعی کہلاتا ہے، اور آخرت میں عقاب سزا کی صورت میں جو اس کا نقصان انسان اٹھاتا ہے اس کو اثر شرعی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ، یہ ہم اکثر مثال دیتے رہتے ہیں، جو صلہ رحم ہے قریبی رشتہ داروں سے، حسن سلوک اور ان کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا، یہ اس کا دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا ثواب ہے ہی۔ اسی طرح اس کے مقابلے جو قطع رحم ہے، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کشیدہ ہوں، والدین، بہن، بھائی، ماموں، چچا وغیرہ، ان سے تعلقات کو توڑنے کا اس دنیا میں نقصان، وہ عمر کم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے۔ خصوصاً عاق والدین کے بارے میں ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق انسان کے کاروبار سے ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو اس مسئلے سے آگاہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے التاجر فاجر ما لم یتفقہ۔ تاجر آدمی، کاروباری آدمی، دکاندار، وہ جب تک فقہی مسائل سے آگاہی حاصل نہ کریں، جب تک تجارت کے احکام اس کو معلوم نہ ہوں، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی تجارت ناجائز اور حرام ہے، کون سی تجارت مستحب ہے اور کون سی تجارت مکروہ ہے، یہ تجارت کی کئی قسمیں ہیں، وہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تجارت اگر آپ کرتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تجارت میں کن چیزوں کو جو ہے نا وہ کرنا جائز ہے، کن چیزوں کا کرنا جائز نہیں ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ التاجر فاجر ما لم یتفقہ۔ تاجر آدمی جب تک تجارت سے متعلق، کاروبار سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق مسائل سے آگاہی نہ رکھتا ہو، فاجر، وہ فاجر ہو سکتا ہے۔ فاجر عادل کے مقابلے میں ہے۔ اگر آدمی عادل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاجر ہے، گناہگار ہے۔ تو وہ تجارت سے متعلق کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کے حرام ہونے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ ان کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس ارتکاب کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔
وہ عمل جو تجارت کے باب میں ناجائز ہے اور بہت سختی سے اس سے ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، وہ ہے جس کو روایات میں غش کہا گیا ہے۔ غش یعنی ملاوٹ۔ لیس منا من غشا، جو آدمی ملاوٹ سے کام لے، یعنی خرید و فروخت کے وقت، یعنی چیز کو بیچتے وقت وہ مال میں ملاوٹ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور ہمارے مراجع نے، فقہا نے اپنی کتابوں میں اس کو شامل کیا ہے دلیل کے طور پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح السند اور معتبر روایت ہے۔ اس میں غش یعنی ملاوٹ کا جو اس دنیا میں انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخرت میں گناہ اور انسان سزا کا مستحق ہو، اگر وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہ الگ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غش اخاہ المسلم، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ وہ ملاوٹ کرے، یعنی مسلمان کے ہاتھ یعنی ملاوٹ کر کے مال فروخت کرے۔ ابھی ہم عرض کریں گے ملاوٹ کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اچھی کوالٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ خراب کوالٹی کو ملائے، یا مثلاً ایک صفت، ایک خوبی جو کہ اس مال کے اندر نہیں ہے، آپ اس خوبی کا اظہار کریں، اس خوبی کو ظاہر کریں۔ ایک چیز جو کہ آپ کا خریدار نہیں خریدنا چاہتا، وہ اس کے ہاتھ بیچتے ہیں، لیکن ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ اس کی میں انشاءاللہ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا من غش اخاہ المسلم، جو آدمی اپنے کسی برادر مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ غش کرے، ملاوٹ کرے، نزع اللہ برکت رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے، روزی سے برکت کو چھین لیتا ہے اور سلب کر دیتا ہے۔ بہت کچھ محنت کر کے کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ مال کہاں چلا گیا جی۔ اور وَصَدَّ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، اور اس کی معیشت کے راستوں کو اللہ تعالیٰ مسدود کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور وَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ بندے کو خود اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی پھر خدا کی طرف سے تائید، خدا کی طرف سے توفیق، خدا کی طرف سے محنت کا صلہ یہ پھر نہیں ملتا۔ اللہ بندے کو اپنے بندے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں 4 جملے ہیں، آخری جملہ یہ ہے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حالت پر نہ چھوڑ۔ یہ خدا کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی حالت پر چھوڑ دے اور کسی قسم کے آزمائش اور امتحان میں اس کو نہ ڈالے۔ تو غش کی کئی قسمیں ہیں، ملاوٹ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ جو یعنی گھٹیا کوالٹی کا مال ہے، اس کو آپ اعلیٰ کوالٹی کے مال میں چھپا دیتے ہیں۔ جیسے آپ گندم فروخت کرتے ہیں، چینی فروخت کرتے ہیں، یا چاول فروخت کرتے ہیں، اس میں جو یعنی گھٹیا کوالٹی کا مال ہے اس کو اس طرح ملا دیتے ہیں کہ وہ خریدار کو پتہ نہیں چلتا۔ خریدار سمجھتا ہے کہ یہ سارا اعلیٰ کوالٹی کا مال ہے، جبکہ اس کے اندر یعنی ادنا اور گھٹیا کوالٹی کا مال بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک غش کی قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مثلا انسان مال کے اندر ایک چیز فروخت کرتا ہے اور اس میں ایسی چیز کو شامل کر دیتا ہے کہ جو خریدار نہیں خریدنا چاہتا، خریدار کچھ اور خریدنے آیا ہے،
آپ اس میں ایک چیز کو شامل کرتے ہیں کہ جو خریدار کا مقصد نہیں ہے، اور اس کی واضح مثال ہم سب کو پتہ ہے، وہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، یہ بیچارہ خریدار آپ سے دودھ لینے آیا ہے، آپ سے پانی خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ دودھ ظاہر کر کے اس کے ہاتھ میں پانی فروخت کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ غش کی ایک دوسری قسم ہے۔ البتہ یہ بات دودھ والے اگر غلط بیانی نہ کرتے ہوں تو وہ صاف صاف مجھے پتہ ہے، ہم کسی زمانے میں کسی دودھ والے سے دودھ لیتے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ خالص دودھ کی اتنی قیمت ہے اور جو جس میں ملاوٹ ہو اس کی اتنی قیمت ہے، اور ہم بھی راضی ہو کہ اس کو اسی حساب سے قیمت ادا کرتے تھے۔ ہاں، جس کو خالص ظاہر کر کے اس میں ملاوٹ کرے وہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر خریدار کو بتا کے کہ میں اس میں پانی ملا رہا ہوں، اب وہ کی جتنا بھی پرسنٹیج ہے، اس لیے کم قیمت پر خریدنے پر راضی ہو جاتا ہے خریدار، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خالص دودھ ظاہر کر کے اس میں پانی کو شامل کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، فعل حرام ہے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ اور تیسری مثال یہ ہے کہ مثلاً جو مال آپ فروخت کرتے ہیں اس میں ایک ایسی صفت، ایک ایسی خوبی اور ایک ایسی کوئی کشش پیدا کریں کہ جو در حقیقت اس کے اندر نہیں ہے۔ جیسے یہ غش کی جو یہ قسم ہے، یہ اس کے عام طور پر سبزی والے اور پھلوں والے اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھل والا سویرے سویرے منڈی سے جا کے مختلف قسم کی سبزیاں لاتا ہے، وہ پالک لاتا ہے، گوبھی لاتا ہے، وہ ظاہر ہے صبح صبح تو واقعی وہ سبزی تر و تازہ ہوتی ہے، لیکن عصر تک وہ پھر مرجھا جاتی ہے، لہذا وہ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، پانی چھڑکاتا ہے تاکہ وہ تر و تازہ ظاہر ہو۔ یعنی جو سبزی تر و تازہ نہیں ہے، تر و تازہ ہونا یہ ایک کمال ہے، اس کی ایک خوبی ہے، وہ در حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، آپ اس کے اوپر پانی چھڑکا کے اس کو تر و تازہ ظاہر کرتے ہیں، اور آپ کا بیچارہ جو خریدار ہے، مشتری، وہ اس کو تر و تازہ سمجھ کے خریدتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں، در حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنارے کے پاس جاتے ہیں کوئی سونے کی چیز خریدنے یا کوئی چاندی کی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ، اور وہ آپ کے ہاتھ کوئی ایسے لوہا یا کوئی اور دھات فروخت کرتا ہے جو سونا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر سونا کا مثلا وہ پانی وہ چڑھا دیتا ہے، دیکھنے والا اس کو سونا سمجھتا ہے، اور سونے کے بھاؤ، سونے کے ریٹ پر مثلا لوہا یا کوئی اور پیتل وغیرہ انسان خریدتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ انتہائی وہ خطرناک ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مصنوعی قسم کا وہ زیورات ہیں، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، بظاہر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں سنہری رنگ کے یعنی گولڈن کلر کے چوڑیاں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اچھا جی 50 روپے میں یا 100 روپے میں۔ وہ خریدار کو بھی پتہ ہے، بیچنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اتنے وزن کی جو چوڑی ہے سونے کی، وہ جو ہے نا وہ اتنی نہیں ملتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک مصنوعی زیور ہے، مصنوعی انگوٹھی ہے، مصنوعی چوڑی ہے، یا جو بھی گلے میں ڈالتے ہیں وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یعنی مصنوعی زیور کے نام سے فروخت کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کے نام سے، سونے کے ریٹ اور بھاؤ پر مثلاً وہ کوئی اور چیز بیچیں تو یہ کام جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ البتہ اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، ملاوٹ کر کے سودا دیا گیا ہے، وہ اگر متوجہ ہو بعد میں تو شرعی طور پر فقہی اعتبار سے اس کو یہ اختیار ہے کہ اس معاملے کو ختم کرے، کہے کہ تم اپنا یہ لے لو اور مجھے
قیمت ادا کرو، البتہ اس طریقے سے انجام دینے میں معاملہ مکمل طور پر باطل نہیں ہوتا کہ خریدار چیز کا مالک نہ بنے، دکاندار قیمت کا، بلکہ وہ اس کو ختم کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ لیکن جو آخری قسم ہے جہاں پر سونے کے نام سے کوئی اور دھات آپ کے ہاتھ فروخت کیا گیا ہے، وہ سرے سے معاملہ اور یہ سودا ہی باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس فعل حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور خالص چیز فروخت کرنے والے کو سادہ اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔